شکریہ جی، بہت بہت. یہ ٹاپک ہے آج کی گفتگو کا. تو پاکستان کے انتخابات کے بارے میں کہ لیول پلینگ فیلڈ کیوں امپورٹنٹ ہے کسی بھی انتخاب کے لیے. پہلے کبھی ہمارے ہاں جب بھی انتخابات ہوئے یہ لفظ جو ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کبھی اتنا زیادہ زیر بحث نہیں آیا تھا. آپ اخبارات نکال کے دیکھیے، 2018 کے انتخابات، 13 کے، 8 کے، 2 کے یا اس سے پہلے، تو آپ کو انتخابات سے 2 ہفتے پہلے اس طرح کی گفتگو یا لیول پلینگ فیلڈ کا اس قدر ذکر نہیں ملے گا. پاکستان کا کوئی بھی انتخاب جو ہے نہ فری تھا، نہ فیئر تھا اور نہ ٹرانسپیرنٹ تھا. یہ انتخاب ایک لحاظ سے بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہے، لیکن نہ فری ہے نہ فیئر ہے. کیونکہ پہلے جو دھاندلی ہوتی تھی وہ چھپ چھپا کے ہوتی تھی. اب انہوں نے سوچا ہے کہ نہیں، چھپ چھپا کے دھاندلی کافی نہیں ہے. تو اس لیے ذرا معاملہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا ہم اردو میں یا پنجابی میں اتنے ننگے ہو کر کیوں آ گئے. یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے کہ ساری جو ہماری ریاست ہے، جس کی ریاستی ادارے ہیں، جن کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے، اس کے بارے میں پاکستان میں دو رائے اب نہیں رہی، ایک ہی رائے ہے. ابھی آپ ٹیکسی والے کی بات کر رہے تھے، آپ کسی کسان سے بات کریں، کسی ریڑھی والے سے بات کریں، کوئی دہاڑی دار سے بات کریں، تو وہ سب کو ایک لفظ آ گیا، جس کا نام لیتے ہوئے اب بہت سارے لکھنے والے بھی ڈر رہے ہیں. پہلے کھل کے بات کرتے تھے، عوام کھل کے بات کر رہی ہے اور لکھنے والے ذرا چھپ کے لکھ رہے ہیں. یا ٹی وی کے اوپر جو بحث مباحثہ ہے، اس میں بھی لوگ اب نام جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا لیتے ہوئے ذرا کوئی خلائی مخلوق کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے اس کو. یہ آخر کیوں؟ یہ سوال ہے اس وقت کہ ریاست جو ہے اتنی کھلم کھلا، اتنی شفافیت پہ اس کا یقین کیسے ہو گیا کہ ہم ڈٹ کے کریں گے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں گے. نکاح جو ہے وہ نکاح پہ نکاح ہو گیا تھا، 7 سال سزا پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلے کبھی نہیں ہوئی، 14 سال سزا. اور جو مفتی صاحب ہیں وہ مفتی ہیں جنہوں نے پاکستان میں کی فوج کے خلاف میوٹنی کروانے میں اہم حصہ ادا کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو. یہ جو مفتی صاحب جنہوں نے گواہی دی ہے، وہ جو ظہیر الاسلام صاحب نے اسلامی انقلاب لانے کی کوشش کی تھی، غالباً بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور تھا، تو یہ اس گروہ میں شامل تھے. لیکن آج وہی سب قبول ہے. میوٹنی کرنے والا شخص اب استعمال ہو رہا ہے ان کے ہاں. تو آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی کے اوپر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے، 1988 سے لے کر آج تک، اس نے کبھی ریاست کے یا اسٹیبلشمنٹ کو کبھی چیلنج نہیں کیا تھا، ریزسٹ نہیں کیا تھا. اس نے بے نظیر کو نکالا، بے نظیر نے کچھ نہیں کہا. تھوڑا سا جیسے بچوں کو آپ ڈانٹتے ہیں تو پھر چپ کر جاتے ہیں، تھوڑا سا شور مچاتے ہیں، پھر آپ ڈانٹتے ہیں تو بچے چپ کر جاتے ہیں. تو بے نظیر نے، آئی ریممبر ویری ویل، بے نظیر نے
تھوڑا سا شور مچایا اور اس کے بعد نئے انتخابات میں بھرپور شرکت کی. بے نظیر کو 1988 کے انتخابات میں تقریباً 79 لاکھ ووٹ ملے تھے, 7.9 ملین, 7.5 ملین. 1990 کے انتخاب میں ان کو ووٹ ملے تھے 7.9 ملین, یعنی ان کا ووٹ بینک بڑھ گیا تھا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سیٹیں آدھی رہ گئی تھیں. یہ ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے اس کا کمال ہے کہ آپ کا ووٹ بینک اوپر چلا گیا, آپ کی سیٹیں نشستیں کم ہو گئی ہیں, کیونکہ یہ ایسا نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم, جس میں آپ ایک ووٹ سے جیت سکتے ہیں, ایک ووٹ سے ہار سکتے ہیں. زیادہ تر ملکوں نے اس کو ترک کر دیا ہے. چند دنیا میں ملک باقی رہ گئے ہیں who are still using this system because this is an unfair system. سو پھر 90 میں نواز شریف کو نکالا, اس کو بڑے دھوم دھام سے لائے تھے. ISI نے پیسے تقسیم کیے تھے اور سارے سیاستدانوں کو پیسہ لگایا تھا, اور وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ڈیٹیلز آر اویلیبل, کس پولیٹیشین کو کتنے پیسے دیے گئے. لیاقت بلوچ بھی شامل تھا اس میں, ہمارے کامریڈ حاسب بزنجر صاحب کو بھی پیسے ملے تھے, ہمارے بہت سارے جو میاں صاحب کو تو بہت پیسہ ملا تھا, اور چند سالوں بعد پھر ان کو نکال دیا, پھر بے نظیر آ گئی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. 2018 میں نواز شریف کو 17 میں فارغ کر دیا. انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا ہے, اس کے بعد چپ کر گیا. پھر انہوں نے کہا مجھے باہر بھیج دیں بس کافی. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے 1977 کے بعد کہ کسی لیڈر نے کہا آپ کی ایسی تیسی, آئی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ ناؤ از بیکاز آف دیٹ. Secondly, if you look at the electoral history of Pakistan, when the gap between the favorite politician and the unwanted politician expands to an unmanageable level, then there is a crackdown. 1970 سے پیچھے بھی جا سکتے ہیں, just for your information sake. In 1954, we had general elections in East Pakistan, which is called now Bangladesh. Juktu Front, United Front, consisted of three stalwarts, Fazlur Haq, Maulana Bashani, and Sarwar Bari. Juktu Front won 301 seats out of 309 seats. So the Muslim League could win only 8 seats, despite all the establishment support. After 10 days, the government was dissolved. And that, in my view, that was the beginning of the end of Pakistan, Janaz Pakistan. Because the gap was too big. You can't manage. اگر دودھ والا 1 کلو دودھ میں 1 پاؤ پانی ملا دے تو پتہ نہیں چلتا, لیکن اگر 3 پاؤ پانی ڈال دے پھر وہ کیا ہوگا, پتہ چلے گا نا. الیکشنز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر بہت زیادہ دھاندلی کریں گے پتہ چل جائے گا, پھر لوگ شور مچائیں گے بھی ہم نے ووٹ ڈالا, ہمارے ووٹ کدھر گئے. پھر اگر آپ دیکھیں 1970 میں اگین عوامی لیگ ون موسٹ سیٹس, مجیب الرحمان ون, آلموسٹ 2/3 majority. So the West Pakistan elite, whether it was a civilian elite or a religious elite or a political elite, جماعت اسلامی, بھٹو صاحب, یایا خان اور سارے جنرلز اینڈ بیوروکریسی, they decided کہ let's try to get rid of this majority. So we refused to hand over power
Then we left with Mr. Bhutto. He had 2/3 majority in the parliament. So the army establishment, he was a threat now. You removed one threat, but at the same time you create another threat for yourself. And gradually we see that Bhutto was overthrown, he was hanged, because Bhutto was too popular vis-a-vis rest of the political class. So he was killed. Then we see no elections for 11 years, because they knew, there is enough information now in the books, that they knew, the army establishment and the PNA leadership knew that if elections are taken place, even under martial law, People's Party may come back. So no elections. 1988, 1990, 93, the gap was very little. And the gap was, in fact, result of manipulation. Massive manipulation, but manipulation. Not this kind of blatant, naked manipulation. It was very subtle. Because in 1990 elections, Benazir appears to be very happy that she was getting more votes. So she did not have enough argument to prove that the rigging had taken place. Because I remember very well, the pro-establishment and Nawaz Sharif IJI people would say, look, there was no rigging, she got more votes. So where is the rigging? In 1997, Nawaz Sharif won 2/3 majority. Within 2 years, we had a martial law. So my point is that when a leader, unwanted leader, becomes too popular, he must be kicked out or he must be eliminated. But most of the time, Nawaz Sharif managed to escape, because he never believed in resistance. Imran Khan decided that he will fight like any sportsman to the last ball. So he is determined to fight. And in Pakistan is a very hierarchical society. There is injustice at every level of society. You just recall what happens in daily life. Women are oppressed by men, children are oppressed by parents, landlords, you know what happens in feudal belt, what happens in our factories, in our industry. People wanted to resist, but they can't because of pragmatic reasons. When, in my view, when Khan said no, everybody thought that what we could not do, he's doing. So he's our leader. It's at a psychological level. It happens many times in history. And to me, I remember very well in January 2022, we held a survey. Imran Khan's popularity was very low. Very low. And by July 22, he was here again. And PTI won out of 16 seats in Punjab by-elections. In Lahore, out of 3, PTI won 3 seats out of 4 seats. Then we had in October 22 National Assembly by-elections. PTI again won most of the seats. So, free and fair elections, level playing field is not available. I think there is no need to talk about that. There is enough even
if you read today's Dawn newspaper, you can see that so many people have been arrested. I'm getting information from Faisalabad that even in villages, people are migrating from villages because the repression has reached to even rural areas. If anybody comes out or put a PTI flag on his house, police comes and starts beating them. And people are forced to leave their villages. Now, the latest news is that from yesterday onward, they have started shifting your polling station. So it's better you check on 8300 if you have sufficient balance. Poor people can't check their polling station because you need a very high balance load or a special package to use this facility. So this facility is also for the rich people. Or you must have a sufficient balance in that. So in Faisalabad city, I have been told that many households are now showing that last week 8300 would show different polling station, now this is a different polling station. So I think perhaps they have realized that that repression was not enough. Still people are with PTI. Read today's Dawn and you can see that according to this special report on Lahore and Central Punjab, according to Dawn, PTI is one of the most popular party even in Central Punjab. Our survey, we conducted a survey in the first 2 weeks of this month, and we found out that Imran Khan and PTI are far ahead of Nawaz Sharif and People's Party. Even if you put their vote bank combined, PTI is still ahead of that. So, in my view, that level playing field is not there. This is not an election. This is a kind of selection, and authorities are worried that on 8th of this month, people may, despite nobody knows what is the symbol of PTI candidate. So despite this confusion, according to some surveys, most people, not everybody, but most people know that who is contesting on behalf of PTI. So I don't see that if you don't allow level playing field, even in recruitments, in job selections, you feel a lot of resentment. You generate anger, rage, and politicians can use that resentment, anger against those who had committed crime. In my view, this is a crime because this is not providing level playing field in election means you are violating the Constitution of Pakistan. You are violating the electoral laws. You are violating the best ethics. And that will create anger, and that can cause chaos. It can cause violence. And I think, I don't know, but I wish I'm wrong. But it appears to me that there is a likelihood that we may have a situation where we go for another election in this year. Thank you. आपके जो सवाल हो. अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बात की कि इमरान खान इज़ परहैप्स फर्स्ट लीडर हु इज़ रेसिस्टिंग द एस्टेब्लिशमेंट. I must recall history. We have seen some
strong resisting forces like NAP, we must know, Ataullah Mengal, Khan Abdul Wali Khan, who languished in the jails, prisons a lot. Even today, we can see resisting voices on regional level Balochistan. How can we see that there are no resisting voices other than Imran Khan? I will not challenge you on that. When I was saying, I said that I am talking about electoral perspective. When people are overthrown, I was part of NAP and ANP for some time, but I was primarily talking about these big or central leadership. He was not beyond Khyber Pakhtunkhwa. He was not a leader. He was my leader as well. So I know, I'm not saying that he was not, but I am talking about the most or the leaders who became prime ministers. I agree with you. I'm not disagreeing with you, but I am ignoring that. I know that people have been resisting. There are so many other names. I'm not talking about them. We can mention Khair Bakhsh Mari, Ataullah Mengal, these legendary figures. So we can say, sir, there are far more stronger voices than so-called Imran Khan, I think. Imran Khan is not a political leader. I think he's just like Shah Rukh Khan, creating fans. No mainstream leader of Pakistan has or had resisted the overthrow. This is what I'm saying. Don't misinterpret me, but I fully agree. There is a Sher Muhammad Mari, Khair Bakhsh Mari, Ataullah Mengal, and many Wali Khan, but not Naseem Wali Khan. I would not name her. There are other names, Major Ishaq. He was the president of Mazdoor Kisan Party, Rasul Baksh Flejo. So this is a long list. I'm not talking about a resistance movement. I'm talking about a bourgeois leadership. So I have to differentiate between them and the others. Sir, Imran Khan को जो लोग लाए थे उन्होंने उतारा है. So what's the point? इमरान खान को 2013 में सपोर्ट किया और 18 में सपोर्ट किया और बाद में उतार दिया. सो इमरान खान उस तरह रेजिस्ट नहीं किया, मतलब उस तरह गेन नहीं किया जिस तरह पॉलिटिकल लीडर्स गेन करते हैं ओवर द टाइम. सबको लेके आए वो. That's not the point. The point is he was brought by army, and that is a fact. And I have written against it in the newspapers, articles. Benazir Bhutto was brought by army with the help of Americans. Nawaz Sharif is a product of army. Imran Khan is not a product of the army. There is a need to differentiate between two kinds of leaders. One who were hijacked or adopted by the establishment, and those who are the creations of army. After Bhutto, they learnt a lesson that if some leader is becoming popular, hijack him, adopt him, and put your own people around him. So he was stupid at that time. He should not have done it. We must criticize him for that. But the point is that he decided that you can't mistreat me. He is still refusing to bargain. So should we side with the army or we should we side with a person who is resisting? It's up to us. थैंक यू वेरी मच सर. मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं सर. पहला तो जो मेरे दोस्तों ने क्वेश्चंस किए हैं, मेरा ख्याल है कि उसको अगर इस हम पर्सपेक्टिव में लें कि प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी दैट वार क्वाइज नेशनल मूवमेंट्स फ्रॉम KP एंड बलूचिस्तान, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख में शायद कि पंजाब से एक्चुअली रेजिस्टेंस मूवमेंट रेज़ की है जिसको इमरान खान लीड कर रहे हैं.
تو میرا خیال ہے کہ اس پرسپیکٹیو میں ہمارا مطلب پنجابیوں کا یا پورے پاکستان کا خیال تھا کہ اس ٹائم ایز اے ریزلٹ آف دس موومنٹ وی مائٹ بی اٹ مے لیڈ اس ٹو دا کانسٹیٹیوشنلزم، جو کہ میرا اور پورے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی احترام کیا جائے اور رول آف لا ہو. میرا اس سے سوال یہ ہے کہ اس ویئر ول دا کرنٹ کیوس ول لیڈ اس ٹو، کہاں جائیں گے ہم. سیکنڈلی اسی میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا ہے کہ ایون ہمارے چھوٹے چھوٹے دیہات تک جو ہے ڈپریشن پہنچ چکی ہے. اس کے اندر آپ کا کیا انالیسز ہے کہ ہماری جو ہر جگہ پہ ویگو ڈالا نہیں جاتا، لیکن لوکل پولیس لوکل ایڈمنسٹریشن میرا خیال ہے ریپریشن کا پارٹ بن رہی ہے. تو ہمارے ہاں یہ کس طرح کا کوئی نیکسز ہے بٹوین دا ملٹری اینڈ سول اسٹیبلشمنٹ دیٹ دے آر مطلب سپورٹنگ ایچ ادر ان دا کرنٹ کرائسس. اینڈ میرا تھرڈ کویسچن یہ ہے سر کہ اس کی کاسٹ کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ دا فرسٹ ریپریشن ریزلٹڈ اس انٹو ڈسممبرمنٹ آف دا کنٹری ان 1971. اس کی کوئی کاسٹ انالیسز ہوتا ہے کسی جگہ پر کہ جو ہم ریپریشن کر رہے ہیں لوگوں کے اندر ایک ریزنٹمنٹ آ رہی ہے، ایویڈنٹ ہے. اس کا ملک کو ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا سوشل فیبرک ہے، ہمارا پالیٹی ہے، اس کے اوپر کیا دور اثر ان دا لانگ رن اس کا کیا کانسیکوینسز ہوں گے. تھینک یو سر. دیکھیے جو آپ کا آخری سوال ہے اس کو اگر میں دیکھوں تو میں تو ایک ہی بات کہوں گا، جو جتنا ہم حصہ ڈالیں گے اتنا ہی کیا کہتے ہیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. کیونکہ اگر ہم حصہ نہیں ڈال رہے تو جو لڑیں گے پھر وہ اپنی مرضی کا سسٹم لے کے آئیں گے نا. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ ہمارے جو مختلف سماجی گروہ ہیں، مزدور ہیں، کسان ہے، یوتھ ہے، خواتین ہیں، کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں، مختلف جو ہمارے طبقات ہیں، ہماری انٹیلیجنشیا ہے، وہ کیا رول ادا کرتی ہے. اگر ہم اس سینیسزم کا رہیں، یہ بھی فرعون کی پیداوار ہے. وہ موسیٰ لیڈر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ فرعون کے گھر میں پلا تھا. ہم لوگ مارکسسٹ ہیں، ہم کہتے ہیں بھی مزدور طبقے سے لوگ آنے چاہیے. آئی بلیو ان دیٹ. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے there is a potential. There is a potential, and that is one of the reasons of this oppression, naked oppression in Pakistan. That if this resistance continues and is transformed into some reasonable, progressive thoughts and supported by workers, peasants, women, we can at least, I'm not against the army, I'm against the army interference in politics, in our public policy. They have no right to do it. So I think we can push back establishment. This is my reading, and that's why they are not sparing anything. You can see they are using all kinds of methods. They may even refuse to accept the results if more independent candidates won. So it's a society who determines the direction or the course of events. Whether PTI can do it alone, I don't think so. PTI has to reach out to intelligentsia, to working classes. They are not doing it. So that is one. What was your other question? تو میرا سیکنڈ کویشچن اس میں یہ تھا کہ ابھی جس طرح کا حالات ہیں اس کے اندر پرائمریلی جو اوپن فیس آف ریپریشن ہے وہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن اس کو ایڈ اینڈ ابیٹ کر رہی ہے ہماری سول ایڈمنسٹریشن ایٹ گراس روٹ لیول. تو اس کا یہ نیکسس کس سے ڈیولپ ہوتا ہے؟ ہاؤ دے آر انٹرسٹ ایکچولی کنورج کہ وہ ہم دے آر پارٹیسپیٹنگ اور فیسیلیٹیٹنگ ٹو دا ڈیزائنز آف GHQ. اس میں سول ایڈمنسٹریشن کیوں پارٹیسپیٹ کرتا ہے؟ نہیں وہ تو کریں گے کیونکہ
ان کے لیے تو یہ دیکھیں نا، یہ جو مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس کی اپرچونزم یہی ہے. لوور مڈل کلاس کی دی موسٹ اپرچونسٹ کلاس ان دا ورلڈ یہی ہوتی ہے. اب ان کے لیے تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ جی ہماری پوزیشن ہم ذرا پھینٹی شینٹی لگاتے ہیں، بلیک ہول میں آئیں گے. یہاں آئے بھی تھے میرا خیال ایک دفعہ، پھینٹی شینٹی لگائیں گے کیونکہ آپ غلط لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں تو بس ہماری پروموشن بہتر ہو جائے گی. تو یہ جو ہے unless they feel that if they go against the law, if they follow the unlawful orders of their superiors, they are committing crime. So unless they feel that fear that if they follow unlawful orders of their seniors, then they could be punished, that situation has not arisen so far. So I think, but I don't think that they can continue this repression for a longer period, because they have to go back to their villages, they have to go back to their areas as well. But the bureaucracy is the most corrupt in Pakistan. They are the most talented people who join civil service and then became the most terrible people. Because a 17th grade officer is appointed as DC, of course he will serve his master. And this is what is happening now. Never happened before that every DC will be acting as a DRO. Never happened before. السلام علیکم سر. ہم نے جتنی ہسٹوریکلی ریزسٹنس موومنٹ دیکھی ہیں تو اس میں مڈل کلاس کا رول بڑا لوسڈ سا رہا ہے. جب بھی دیکھیں یورپ میں ابھی بھی اگر یورپ کی سوسائٹی کسی بھی اسکینڈینیوین کنٹریز کو کسی کو بھی ہم انالائز کریں تو ایک چیز بڑی لمپڈ نظر آتی ہے کلیئر کہ وہاں پہ مڈل کلاس جو ہے وہ ڈیموکریسی کے رائٹس کو اپہولڈ کیے ہوئے ہے اور ان کی وجہ سے آج ان کی ڈیموکریسی جو ہے اس میں ٹرانسپیرنسی انٹیگریٹی ہے. لیکن پاکستان میں آئی تھنک سو میں اوپینین جاننا چاہوں گا اس بات پہ کہ پاکستان میں اسٹیٹ کے پاس ساری پاور ہے، مڈل کلاس جو ہے اس وقت آ کے ان کے برابر کھڑی ہو گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں جب اسٹیٹ اتنا زیادہ ڈرتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک دو ریوولٹ ہی چاہیے ہوتی ہیں اس اسٹیٹ کو؟ آپ نے سوویت یونین کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ کتنے پاورفل وہ لوگ تھے، لیکن کیا ہوا جب اسٹیٹ اپنی اوپریشن اور سبجوگیشن پہ آتی ہے الٹیمیٹلی ایک دو ریوولٹ یا پیزنٹس باہر نکلتے ہیں تو اسٹیٹ آپ کی ٹھپ ہو جاتی ہے. کیا آنے والے وقت میں پاکستان کی اسٹیٹ کی آپ یہ رتھلیس پاور انجوائے کرنے کا ٹریجیکٹری دیکھ رہے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں عوام رجسٹ کرے گی اور اسٹیبلشمنٹ کا رول بالکل ختم ہو جائے گا؟ نہیں، پہلی بات تو آپ دیکھیں جو ویسٹ میں مڈل کلاس کا رول ہمیں نظر آتا ہے بڑھتا ہوا جب ورکنگ کلاسز بہت آرگنائز ہو گئی تھیں. وی مسٹ ناٹ فرگیٹ دیٹ. وی کانٹ سی مڈل کلاس ان آئسولیشن. پورے یورپ کے اندر جو فرسٹ ورلڈ وار کے ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو جو لیبر موومنٹ تھی، لیبر یونینز تھی، دے بیکیم ویری پاورفل اینڈ دے ٹرانسفارم دیئر یونینزم انٹو پالیٹکس. لیبر پارٹی واز فارمڈ in England, and social democratic parties were formed in Scandinavian countries, in Germany and many other countries. So as a result of that, they created their political clout. So the middle class, the progressive elements of middle class joined the working classes. آج بھی اگر آپ دیکھیں جو ڈیموکریسی انٹرنیشنل ڈیموکریسی انڈیکس ہے، جو ٹاپ پہ ہیں ملک وہ کون سے ہیں؟ It's not England. It's just Scandinavian countries. Because in Scandinavian countries, the union density is highest in the world, highest in the European world, highest in the capitalist world.
it's between 62% to 90%. So if union density is so high, there is a check on the capital. There is a check on middle class as well, because working classes are organized. پاکستان میں مجھے بتائیے کہ یہاں کوئی انٹیلیجنشیا کا کولیکٹیو ہے؟ Is there any collective of intelligentsia in Pakistan? There is no. آپ اخبارات کے جو آپیڈ آتھرز ہیں ان کی رائٹنگ پڑھے, almost they are saying the same thing. Almost. We have done a content analysis of 60 authors and we found that they have so many commonalities. The way they look at Pakistan, the way they analyze Pakistan, and what they think should be done. Still there is no collective. Still they don't sit together. Why? And most of them who are writing wonderful articles, saying everything good on earth, but serving donor community, working for World Bank, working for Asian Development Bank, working for some missions, foreign missions, doing a lot of consultancies for them, but not willing to sit with each other, not willing to join hands with the working classes. So, خواب دیکھنے میں کیا ہے پھر بیٹھ کے خواب دیکھیں. So, I don't believe that middle class can be seen in isolation. It's basically always a balancing act کہ ہم نے کدھر جانا ہے. اگر ہے ہی نہیں, ادھر کچھ ہے ہی نہیں تو لوگ نہیں جا رہے نا. اگر لیبر موومنٹ بن جائے, ویمن موومنٹ بن جائے تو کچھ بات بنے گی نا. وی ہیو ایکٹیوسٹ بٹ دیر از نو کولیکٹیو. اچھا سر, آپ میں سے بتائیں کتنے لوگ ہیں کسی سیاسی پارٹی کے ممبر؟ ایک. ابھی نیشنل لائبریری میں بہت بڑا فنکشن تھا. فنکشن نہیں تھا, یہ ٹی وی والے کوئی کر رہے تھے. آئی واز 5 یونیورسٹیوں کے طالب علم تھے, اور بھی لوگ تھے, 700-800 لوگ تھے. آئی آسک دس کوشچن, مجھے بتائیں, آپ ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں؟ 3 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا 700 میں سے. میں تو تھا یونیورسٹی کے دور میں, آئی واز اے ممبر آف اے پارٹی. اور مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ بہت سارے اور جو لوگ تھے پارٹیوں کے ممبر تھے. پاکستان میں ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے, لوگ پالیٹکس سے دور چلے گئے ہیں. پالیٹکس اسٹیٹ ہیز ہیلپڈ دی موسٹ کرپٹ پیپل آن ارتھ ایز اے لیڈر. اچھا سر, جیسے ہمارے ہاں انٹلیکچوئل ہائی جیکنگ ہے کہ ڈفرینٹ لوگوں کے پیچھے, فار ایگزامپل اسٹیبلشمنٹ 1952 میں بڑی ایک اسمال ٹرم ہوتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ بڑھتی ہوئی. آج اس میں جوڈیشری بھی ہے, اس میں انٹلیکچوئل بھی ہے, اوپینین میکر لوگ بھی ہیں, سب ملے ہوئے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. فار ایگزامپل آپ ANP کی بات کر لیں, یہ ڈفرینٹ ریجنل پارٹی جن کی یہ بات کر رہے ہیں, ولی خان, یہ سارے جب ان کے انٹرسٹ اسٹیک پہ لگے ہوئے ہیں, یہ لوگ پھر اس کے خلاف کھڑے گئے. ابھی عمران خان, ان کا ایک ٹارگٹ تھا اسٹیبلشمنٹ, ان کی ریزسٹنس کو لوگ مانتے ہیں, جانتے ہیں, جنہوں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے اپنے انٹرسٹ اسٹیک پہ لگتے ہیں, وہ اس فورس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر اپنے انٹرسٹ کو پرزرو کرتے ہیں. اور دیر کامن گول اور کنسنسس ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سب ملتے اور ایک اس طاقت کے خلاف یہ کرتے. لیکن کیا ہوا ہے کہ انہوں نے انٹلیکچوئل ہائی جیکنگ کی ہے, اپنے جو ان کے ووٹرز ہیں, سپورٹر ہیں, ایک ڈوگما کھیلا, ایک ریٹرک کے تھرو کھیلے ہیں, اور کہتے ہیں اب عمران کھڑا ہو گیا. یہ سب کو پتہ ہے, اس پہ کسی کو کنسنسس جو مانتا نہیں مانتا, لیکن وہ ریزسٹنس. لیکن وہ جو لوگ کل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے تھے, وہ آج اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہیں. تو دیٹ از کوائٹ شاکنگ رائٹ نو فار پاکستان. اینڈ واٹ از یور ٹیک آن کہ پولیٹیکل فورسز کب بیٹھیں گی اور نہیں بیٹھیں گے؟ I don't even consider them political. I don't think that Nawaz Sharif is a politician. He's a businessman.
He is 110% businessman first, and then he is politician. Wali Khan was a politician. Sher Mohammad Mari, Khair Bakhsh Mari, Rasool Bakhsh Palejo, Miraj Mohammad Khan, they were politicians. They are not politicians. They have politics is a ladder to serve their interest. Investment in elections is the most secure investments in the world. The return ratio is 1 to 300. तो इसलिए ये जो जी वो पीछे वो दोस्त बात करना चाह रहे थे. सर पहली बात तो ये कहते हैं कि इमरान खान इज़ रेजिस्टिंग. सर मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान इज़ नॉट रेजिस्टिंग. नंबर एक. दूसरा वो कहता है कि इमरान खान इज़ लीडर. आई स्टिल कंसिडर इमरान खान अ मैन ऑफ क्रिकेट. ही इज़ नॉट अ पर्सन ऑफ politics, because a political person has an ideology. He is a strong organization. Imran Khan lacks that. He is not an organization. What happened to PTI? No one is there. One man show. This is not the way of resisting. And what is a guarantee? Then Imran Khan would not make a deal. He will. So, यही क्वेश्चन है कि इमरान खान ये लड़ाई जारी रखेंगे डेमोक्रेसी के लिए. अगर पावर पॉलिटिक्स की गेम में कल उनको पावर मिलती है, डील होती है, केसेस ख़त्म होते हैं, तो फिर पुराने खाते खुल जाएंगे. या देखिए, आई एम नॉट मेंबर ऑफ पीटीआई. रेजिस्टेंस शुड गो अ लॉन्ग वे. I am somebody who has opposed all his life the state repression. I went to prison during Bhutto's period. I went to prison during Zia's time. I was sentenced for 14 years. I was in prison during Musharraf's time. So, issue is not this. I am supporting Imran as long as he is resisting. And I am, in fact, condemning the state oppression more than supporting Imran. And if being a leftist and progressive person, if I don't speak against oppression, whether he is my enemy, then I'm not a man of integrity. That's the way I look at it. So whether, look at Miraj Mohammad Khan, I can give you an example. Miraj Mohammad Khan, Bhutto had declared him his janasheen. And when he opposed Bhutto put him in prison. Miraj Mohammad Khan was released when Zia took over in 1977. Miraj Mohammad Khan was the first person who supported Bhutto when High Court gave him the sentence. He opposed it. So he never said that मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था. अब भुट्टो साहब के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है. तो ये जो है, मतलब अब कहाँ है? अब लोग, हमारा HRCP, हमारे लेफ्ट वाले, एक साल तो वो खामोश रहे. क्रिमिनल साइलेंस, लिखना नहीं है जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है सही हो रहा है. अब सारे शुरू हो गए. अब HRCP को भी ऑपरेशन नज़र आ रही है. भाई वो क्रिटिकल टाइम था. तो ये तो हमने किया नहीं है. हमारी कोई दूररस सोच नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी मूवमेंट. सर मेरा एक सवाल है कि जिस तरह हम देखें प्रीवियस पीरियड्स में हमारे जो जुडिशरी का रोल रहा है वो मतलब अच्छा नहीं रहा है. वो एक सब सर्वेंट का रोल उन्होंने पेश किया है. तो अभी मतलब कैसे बेहतर होगा, उसमें रिफॉर्म्स किस तरह लाए जाएंगे? जैसे आप कोशिश करेंगे वैसे ही होगी. ये तो जुडिशरी तो नहीं है ना, ये तो पता नहीं क्या है. You think this is judiciary? तब ज़्यादातर जुडिशरी को यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल वो उसमें सर. मतलब मेरे भाई बात सीधी है कि मतलब जुडिशरी इज पार्ट ऑफ द स्टेट.
Media is part of the state. Parliament is part of the state. ये तो रियासत है ना, रियासत के अदारे हैं, हम इनको आइसोलेशन में कैसे देख सकते हैं? अगर आप इस तरह करेंगे तो नहीं होगा। वो उन्होंने जो फैसले करने वो कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये सारे जो फैसले हो रहे हैं, बल्ला ले लो जी इनसे। भाई बल्ला तो पीटीआई का नहीं है, बल्ला तो आवाम के लिए है। तो मामला ये है कि हमें तो देखना है कि दे आर इट्स बेसिकली एलीट वर्सेस पीपल ऑफ पाकिस्तान। The contradiction is between people of Pakistan and the state. State is violating the social contract. So the state has cancelled the social contract as far as politics of this country is concerned, as far as the law of this country is concerned. State is violating. I'm not violating anything. I even don't dare to cross the red light. State is trampling everything. So we are not willing to see, and state is very happy that if you look at judiciary, you look at media differently and you think, oh, this is good. And I have been saying from day one, I'm telling my PTI friends from day one, look, no strategic decision will be made in favor of you. Tactical relief will be given to you, but not on strategic issues. Balla was a strategic decision. छीन लो. Now they think नहीं, this is not enough. अब वो कहते हैं नहीं, बंद करें, इंटरनेट बंद करें, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि जी खान साहब इज रिलाइंग टू मच ऑन लॉयर्स, वकीलों के ऊपर बहुत तकिया कर रहे हैं। आप कोई भी दुनिया का क्राइम करके किसी वकील के पास चले जाएं, वो कहेगा नहीं नहीं फिक्र ना करें। ऐसे है ना, आप में से कोई वकील है तो आई एम सॉरी, लेकिन आमतौर पर वकील कभी नहीं इनकार करता, जो मर्जी केस ले जाएं उसके पास। तो ये आप जुडिशरी की बात कर रहे हैं, मतलब भुट्टो को फांसी दी, अब वो कह रहे हैं भुट्टो वाला केस खोलेंगे, लेकिन अभी इसको फांसी देंगे। This country has become a joke, not because of its people, but because of the state itself. And that's very sad thing. जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में जो जुडिशरी ने, जैसे आपने फरमाया कि हमेशा से ही एक पार्टनर का रोल प्ले किया है, इसमें हमें एक उम्मीद थी, जो रूल ऑफ लॉ को बिलीव करने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को बिलीव करते हैं। तो हमारे जो दोस्त पहले बात कर रहे थे, हमारे सियासी लीडर्स फ्रॉम केपी एंड बलूचिस्तान, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काजी फियाज ईसा की सुप्रीम कोर्ट वुड बी डिफरेंट। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी वर रॉन्ग कि, और मे बी ये पता नहीं सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के, उन सब के इंटरेस्ट अलाइन ही हैं, हमेशा से रहते हैं। इसके ऊपर आपका सर कमेंट? नहीं, कोई कमेंट की ज़रूरत ही नहीं है यार। ये तो भुट्टो साहब का भी ख्याल था कि उनको कुछ छुड़ा लेगा, और हमारा भी यही ख्याल था कि भुट्टो साहब को फांसी तो नहीं हो सकती, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में किसी बादशाह को फांसी नहीं होती। किसी को हुई है? तारीख पढ़ी आपने? यू आर हिस्टोरियन। नो किंग वॉज एवर executed in Indian history, unlike Europe. Even Bahadur Shah Zafar was not executed. His sons were executed. सिकंदर आज़म ने राजा पोरस को पूछा क्या सलूक करें, उसने कहा जो बादशाहों के साथ बादशाह करते हैं। तो सिकंदर आज़म ने उसको कहा यू आर माई वाइसराय, छोड़ के चला गया उसको। हमारी ट्रेडिशन नहीं थी, तो हमारा तो ख्याल था ये कभी पहले नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा, लेकिन भुट्टो को फांसी हो गई, और उसी फौज के साथ बेनज़ीर भुट्टो ने समझौता किया और वापस आ गए, तमगा जमहूरियत दिया। हु इज़ द कल्प्रिट? सारी एलीट के इंटरेस्ट एक ही हैं।
I was there was a meeting in London. I was in exile. बेनज़ीर और बाकी सब लोग थे. बेनज़ीर was coming back. तो एक बंदा, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, उसने पीपल्स पार्टी के, उसने कहा बीबी अगर भुट्टो को फांसी अगर भुट्टो को फांसी ही लगवानी थी तो उस वक्त भुट्टो को फांसी से बचाने के लिए अमेरिका से समझौता कर लेती. अब जो करके जा रही तो फिर फांसी लगवाने की जरूरत क्या थी. लेकिन अमेरिकन और बाकी जो सारे इंटरेस्ट थे, जलालाबाद पे हमला किसने किया था, किसके ज़माने में हुआ था? ये मेरे पख्तून भाई बैठे. जलालाबाद पे जो हमला हुआ था जिसमें डिफीट हुई थी, किसके दौर में हुआ था? तालिबान को किसने लॉन्च किया था? किसकी गवर्नमेंट थी? तो ज़िया की पॉलिसी तो जारी रही. तो कुछ तर्क कह गए हैं पाकिस्तान की सियासत के. वी नीड टू, जब तक यहाँ मजदूर और किसान की पॉलिटिक्स नहीं उठेगी, मिडिल क्लास ऊपर वालों के साथ एलाई करेगा. राइट इट डाउन. और कर रहा है, अभी भी कर रहा है. क्यों करे वो? दूसरी साइड पे आए क्यों? मार्टिन लूथर बड़ा नाम है, जर्मनी वाला, अमेरिका वाला नहीं. हाँ, बड़ा नाम है उसका. लेकिन जो उसने क्रिमिनल काम किया था वो पता है आपको? जब पेजेंट अपराइजिंग हुई तो उसने बादशाह को कहा इनको मारो बेशक. हजारों पेजेंट्स वर स्लॉटेड एंड ही सेड दिस इज नथिंग इज रॉन्ग विद दैट. तो ये तारीख में बड़े बड़े अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं. सर अगर देखें तो रिप्रेशन है, सब्जुगेशन है, सारी चीज़ें डिस्कस हुई, फेयरनेस नहीं है. तो एज ए हम इधर काफ़ी लोग बैठे हैं, सॉल्यूशन क्या है? मतलब व्हाट वी हैव टू डू? नो, मैंने तो कहा सॉल्यूशन तो यही है. वी फॉर्म अ कलेक्टिव बनाएं, कोई एक्ट करें जो हम बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, विच इज़ ग्रेट. वी शुड ऑर्गेनाइज पीपल. देयर इज नो अदर वे. देयर इज नो अदर वे. नोबडी इज गोइंग टू कम एंड लिबरेट यू. यू हैव टू लिबरेट योरसेल्फ. स्टूडेंट्स हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, जो भी है, बहुत कुछ किया जा सकता है पाकिस्तान में. ज़रूरी तो नहीं, आप पीसफुल तरीके से बहुत कुछ काम किया जा सकता है. सर, बात अगर टॉपिक पे की जाए तो टू whom वी आर फाइटिंग विथ, और कौन से राइट्स, फॉर विच राइट्स? राइट्स जो दिए हुए राइट्स. लाइक वर्ड, कुछ दो तीन बड़े बड़े अगर आप शेयर करें तो. सबसे पहले तो बोलना है, फ्रीडम है. आर वी यूजिंग अवर फ्रीडम? नो, वी आर नॉट. वो शेर मोहम्मद मरी हमारे दोस्त थे मरहूम, वो उन्होंने एक दफ़ा बहुत अच्छी बात की. उन्होंने कहा कि मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मैं आज़ाद हूँ जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं ग़ुलाम हूँ. तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपनी फ्रीडम को कितना फ्रीडम घर में बैठ के तो बात करना नहीं है ना. जो सिविक स्पेस तो बाहर है, ये भी है सिविक स्पेस. तो हाउ मेनी टाइम्स वी गो आउट एंड डू समथिंग. सो वी आर
not utilizing our freedom. If we use our freedom at an optimum level, then we can create space for ourselves. And we are not doing that. We do it at our comfort. اور یہ پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے وہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور یہ جو اوپر بیٹھے ہیں دے آر ڈوئنگ پالیٹکس آل دا ٹائم. سارے ٹی وی چینلز پہ کون بیٹھا ہے؟ وہی بیٹھے ہوتے ہیں نا. تو میرا اپنا خیال ہے پہلی بات تو یہی ہے وی ہیو ٹو کلیم اوور اسپیس. وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. سو وی ہیو ٹو ڈو اٹ. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. فیض صاحب کہہ گئے ہیں اب تو. سر میرے دو سوال تھے آپ سے. پہلا سوال یہ تھا کہ جو ڈر ہے وہ کس چیز کا ہے ان کو، جو ہے نا کہ چلیں ایک پاپولر ووٹ آ جاتا ہے، ایک ان کو حکومت بنانی دی جاتی ہے، تو جو ڈر ہے یہ خوف ہے اسٹیٹس کو یا جو پاورفل ایلیٹس ہیں ان کو کس بات کا ہے؟ کیونکہ سر یہ تو ٹرینڈ بھی نہیں ہے اتنے زیادہ. مین ٹو سے کہ 27 لائرز ہیں آل اوور پاکستان جو انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں، جو ابھی پی ٹی آئی جو ہے سر، اور جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی وہ پاورفل لوگ ہیں جو کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی گراس روٹ سے نہیں کیے. اور ایز پر از مائی نالج از کنسرن سر وہ اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، مطلب جو ہے. تو ایٹ دا اینڈ چلیں ان کا لیڈر جو بھی ہے وہ ہوگا جیل میں. تو یہ ایک جو بھی کلاس ہے وہ کیا ان لوگوں کا بگاڑ لے گی سر؟ اور سیکنڈلی یہ جو یہ خوف کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ 23 IMF پروگرامس کر چکے ہیں، اب یہاں نوبت آ گئی ہے کہ لیز ہمیں دینے پڑ رہے ہیں، اپنے ایئرپورٹس لیز پہ دینے پڑ رہے ہیں، جو ہمارے ایسٹس ہیں نیشنل ایسٹس وہ ہمیں دینے پڑ رہے ہیں. اگر اسی اسٹیٹس کو آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جی ہم فلاں چیز جو ہے ہمارے پاس اتنے ذخائر ہیں، تو پھر ہم یہ ملک ڈکے کی سائڈ پہ جا رہا ہے کنٹینیوسلی. تو سر وہ جو لوگ پاور میں بیٹھے ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار کب تک یہ ملک خراب ہوتا رہے گا، ڈکے کی سائڈ پہ جاتے رہیں گے. اب یہاں نوبت آ گئی ہے کہ وی آر پارشل ہو چکے ہیں، مین ٹو سے جو ورلڈس کے ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے اس معاملے میں، کیونکہ ہم لوگ بیگرز کانٹ بی چوزرز، جو ہم لوگوں کی ایک پرائم منسٹر نے کہا تھا، ایکس پرائم منسٹر تھے. تو سر یہ سوچتے نہیں ہیں اس چیزوں کو کہ یار ہم کہاں جا رہے ہیں، اس کا اینڈ کیا ہوگا. کچھ پراسپیرٹی یا کچھ ایک ہوپ ہوتی ہے کہ یار یہ ہم یہ کریں گے تو یہ چیز ہو جائے گی. کنٹینیوسلی ہم لوگ ڈکے کی سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو سر آپ کیا اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ ہوگا سر؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دو قسم کی سوچ پائی جاتی ہے غالباً جو ہائرارکی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. ایک تو وہ ہے جو جنرلی سمجھتے ہیں یہ پولیٹیشین بیکار ہیں، اور دوسرا گروہ ایسا ہے جو یہ وہ لوگ ہیں جو انٹلیکچولی کنونسڈ ہیں کہ پولیٹیشین اس قابل نہیں ہے. اور دوسرا گروہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے ہماری ہیجمنی کا مسئلہ ہے، اور یہ جو ہے ہمارے جو انٹرسٹ ہیں اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ پہلے والا سمجھتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، جو تباہ کر دیں گے اس کو، وہ جینولی سمجھتے ہیں. اور یہ جو دوسرا گروہ ہے وہ سمجھتے ہیں ہماری جو پاپولر لیڈر ہے وہ ہی از اے تھریٹ. کیونکہ فوجی مائنڈ کیا ہے؟ فوجی مائنڈ پہلے تھریٹ پرسپشن کو دیکھتا ہے. اینڈ وانس دے بلیو دیٹ دس از اے تھریٹ، then they think logically they perhaps believe that threat has to be removed. So یہ جو repression اور باقی چیزیں ہیں یہ they do it because of that. ضیاء الحق was one of them. I don't know اب یہ بندہ تو پیچھے بیٹھ کے کر رہا ہے نا سب کچھ. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ہے. دوسرا ان کا کلاس انٹرسٹ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ there is no threat there is no real threat. There is no big movement in Pakistan, but there is a potential to have a big movement in Pakistan. So therefore every popular leader is a threat. This is the way I look at it. Very crude, simple جو way ہے of looking at things. So we have been seeing Musharraf, Zia-ul-Haq,
نو یہ حافظ صاحب. یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے صورتحال ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. میرا نہیں خیال پاکستان میں فوج اور جو سول ملٹری کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں, آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. اس از ایلیٹ ورسز پیپل آف پاکستان. اینڈ دین ایلیٹ کے اندر ہو ول لیڈ, whether civilian will lead or the army will lead. Army think they are more organized, they have more resources, so they think this is our right. And politicians think under the law this is our right. But each time جو بھی پاور میں آتا ہے وہ فوج کی مدد سے آتا ہے. سو فوج سمجھتی ہے کہ یہ تو اس کو تو ہم لے کے ہیں, اس لیے ہمارا سبارڈینیٹ ہونا چاہیے. سو there is a serious contradiction in the arrangement of things. So we have to resolve this contradiction, and this contradiction cannot be resolved unless we have a people's movement. They are incapable of resolving this contradiction. We are fixed. انڈیا میں ہو گیا ہے, پولیٹیشین نے اوپر بیٹھنا ہے, وہاں فوجی کا کوئی وہ نہیں ہے. ہی از جسٹ اے گریڈ 22 آفیسر. وی آر فیلنگ ٹو ڈو دیٹ. گاندھی کی اسٹریٹجی تھی اسٹرگل, ٹرو اسٹرگل. ایس ٹی ایس بڑی مشہور ایک ستیہ گرہ جسے بھی کہتے ہیں, نان وائلنس کی. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مومنٹ کو آگے بڑھنا ہے تو کسی پاورفل کے ساتھ پہلے اسے اسٹرگل کرنی چاہیے, وقتی طور پہ ٹروس کرنا چاہیے, پھر اسٹرگل کر کے ایکچولی وہ اسٹرگل ہوتی ہے. جس طریقے سے ہم نے دیکھا 1937 کا الیکشن جب مسلم لیگ بڑی بری طرح پٹی, پھر اس کے بعد 1945 اور 6 کے 2 الیکشن ہوئے. اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ NWFP جی تھی, بالکل نہیں تھی. اس میں سندھ جیت رہا تھا یا پنجاب میں مسلم لیگ کی. لیکن 1-2 سال میں ہم نے دیکھا کہ کیسے پاکستان وجود میں آیا اور کس طرح کے قائد کے لیڈرشپ نے پاکستان کو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران کو بھی ابھی بیٹھے ہوئے ایک وقتی طور پہ ٹروس سائن کرنا چاہیے, لیکن ایک چیز پہ قائم رہنا چاہیے کہ اس پاور کو اب فرگیو نہیں کرنا چاہیے, ورنہ پاکستان پراسپیرٹی کے رستے پہ نہیں جا سکتا؟ آئی ڈونٹ نو. میرا تو خیال ہے کہ عمران خان کو ٹروس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یو سی برطانیہ جو ہے, کالونیلزم جو یہاں تھا, they were very clever people. They would look 50 years ahead. They knew that they had to leave India someday. Unlike in Africa, where they decided that we will stay here forever. So they settled in. The Goras settled in South Africa and many countries, unlike in India. India was too big for them. They knew they would leave it someday. And whatever the law they would legislate, once law is legislated, they would follow it. یہاں تو کوئی لا ہی نہیں ہے. تو گاندھی کے لیے بڑی جگہ تھی. جو کچھ ابھی ہو رہا ہے گاندھی کے ساتھ ہوتا تو وہ تو بھاگ جاتا. گاندھی کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں جیسے 1920 سے لے کے 22 کے درمیان اس کی نان کوآپریشن موومنٹ تھی, پھر اس کے بعد 1930 جیل میں ڈال گئے تھے. جیل میں ڈالا ہے نا, یہ تو نہیں کیا یار جو ابھی ہو رہا ہے. نہیں, اس وقت بھی جو ان کے سپورٹر تھے کانگریس کے, ان پہ بھی رuthlessly بالکل. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں ہوا, بہت کچھ ہوا ہے. لیکن یہ کہ گاندھی کے ساتھ اس طرح کے عدت کے مقدمے تو نہیں بنائے, پولیٹیکلی اس کو ڈیل کیا نا. نہیں سر, ونسٹن چرچل کی اسپیچز دیکھیں, وہ سر عام کہہ رہے سیڈیشیس فقیر, پھر اولڈ مین ریسکل,
تو ان کو بڑی ان کے ساتھ وہ تھی, تو مطلب اینٹاگونزم تو تھا, لیکن تب بھی راج کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ریزسٹ کیا اس نے. نہیں, آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ دی راج, وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سیئنگ دیر از اے ڈفرنس, دیر واز اے ڈفرنس, میسو ڈفرنس. جو چیزیں گاندھی صاحب کرتے تھے, یہ تو نہیں ہوتا تھا گھروں سے لوگوں کو اٹھا کے لے جائیں, مار دھاڑ کریں, باقی چیز, یہ نہیں ہوتا تھا, اس طرح کا صورتحال نہیں تھی. وی نیڈ ٹو ریڈ ہسٹری اگین. لیکن میرا جو گاندھی کو کی انڈر, گاندھی ہیڈ لارجر اسپیس ٹو پلے. ساری خلافت موومنٹ دیکھ لیں آپ, گاندھی جناح نے تو خلافت موومنٹ میں حصہ نہیں لیا, کیونکہ اس کا خیال تھا یہ تو ڈیکیڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے, اٹ شوڈ گو. لیکن گاندھی اینڈ ملاز لانچڈ اے میسو موومنٹ ان انڈیا. تو یہاں آپ دیکھیں نا, جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے اور جس طرح ہو رہا ہے وہ تو کبھی نہیں ہوا. مطلب کانگریس الیکشن لڑ رہی ہے تو ون کر رہی ہے تو ون کر لے. کوئی 2 کانگریسیں نہیں بنائی گئی, کوئی تحریک استحقاق پارٹی نہیں بنائی گئی, کوئی نیشنل پیپلز پارٹی نہیں بنائی انہوں نے, کوئی مسلم لیگ پروگریسو نہیں بنائی, کوئی مسلم لیگ حقیقی نہیں بنائی. یہ تو نہیں کام کیا انہوں نے, کیونکہ ان کو پتہ تھا ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے. تو اگر ہم اس کو اتنا فریگمنٹ کریں گے تو نیگوشیشنز کس کے ساتھ کریں گے؟ سو دس از, یہ تو یہ کوئی ان کو تو مطلب ان کو تو ایک جو لوکل کونسلر بننے کا بھی اہل لوگ نہیں ہے. یہ وہ پرائم منسٹر بن جائیں, وہ جنرل بن جائیں, تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اصل میں تو یہ پہلے تو یہ انڈرسٹینڈ کیا جائے یہ پاکستان ہے کیا. ابھی میری نظر سے کوئی اچھا پیپر بھی نہیں گزرا, کوئی اچھا انالیسس ہو کہ پاکستان کی سماج اور سوسائٹی پولیٹیکل پرسپیکٹو سے کہ یہ ہے کیا. لینن نے رشین ریولوشن ایسے نہیں کر لیا تھا, اس نے بہت لکھا تھا. He died at the age of 53. 53 والیومز ہیں اس کے کلیکٹڈ جو ورکس ہیں. تو انہوں نے اینالائز کیا تھا, سچویشن کو سمجھا تھا, اس کے مطابق اسٹریٹجی بنائی تھی. یہاں کسی لیفٹ گروپ سے پوچھے بھئی کوئی پیپر شیپر ہے جو ہم پڑھ لیں ذرا, ہے کیوں جی؟ بڑے دوست ہیں ہمارے, میں کہتا ہوں یار کوئی ڈاکومنٹ بھیج دو, ہم پڑھ لیں پھر بات کریں گے. تو یہ سنجیدہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ جیسے لوگ شروع کر سکتے, باقی میں حاضر ہوں جب بھی آپ کہیں گے. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت آپ نے انلائٹننگ ٹاک کی. میرے خیال میں ایک چیز ہم نے اگنور کر دی ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے اس میں دا ڈرٹی رول آف یو ایس اے ان پاکستان. اگر عمران خان نے یوکرائن کے حق میں ووٹ دیا ہوتا, اگر بیس دینے سے کو ایکسیپٹ کر لیا ہوتا اور ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی بنانے پہ زور نہ دیا ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. صحیح بات ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ بھی نہ ہوتا اور سویپنگ میجورٹی کے ساتھ وہ آ جاتا. اس پہ آپ کائنڈلی کچھ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ عمران خان کے پاس فارن پالیسی تو فوج نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, چاہے وہ بے نظیر ہو, چاہے نواز شریف ہو یا عمران خان ہو. انڈیا فارن پالیسی تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری ہے, اس میں کوئی آ نہیں سکتا. محض یہ سمجھنا کہ صرف امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, میں تھوڑا سا اس میں اپنا پہلو بتا رہا ہوں. ان کے کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. ہماری جو الیٹ ہے اور مغرب ہے, امریکہ خاص طور پر, ان کے قریبی جو قربت ہے اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ
ہم چائنا کی طرف کیوں نہیں جا پا رہے. ہاؤ مینی پاکستانیز لیو ان چائنا. سوشیالوجی اور فارن پالیسی جو ہے اس کو بھی ذرا ہم انڈرسٹینڈ کریں. کینیڈا میں, امریکہ میں ان کی جائیدادیں بھی ہیں, پیسے بھی ہیں, اولادیں بھی وہاں پڑھ رہی ہیں یا سیٹل ہیں. مجھے ایک بندہ بتا دیں, جرنیل ہو یا ڈی سی ہو یا سول سرونٹ ہو, جس کی وہاں رشتہ داری نہیں ہے. سو چائنا میں ہماری کوئی پیپل ٹو پیپل کوئی تعلق ہی نہیں ہے, صرف اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. مغرب کے ساتھ ہمارے نہ صرف اسٹریٹجک انٹرسٹ تو بڑے کم ہو گئے, بہت کم ہو گئے. اب پاکستانی فوج کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایوب خان کے پاس تو کولڈ وار تھی, ضیاء الحق کے پاس آ گیا, وہ سوویٹس آ گئے, افغانستان میں آ گئے, تو بلے بلے ہوگی اس کی. جب تک مشرف صاحب آئے تو وہ جو مجاہدین بنائے تھے ہم نے CIA کی مدد سے, اب وہ بن گیا ٹیررسٹ, تو اب ان کو مارو, پہلے ان کو بناؤ پھر ان کو مارو. تو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہم نے ان کا ساتھ. اب کچھ نہیں ہے. اب اسرائیل میں آپ کی فوج جانے سے رہی, دیٹس ناٹ پاسبل. یوکرین میں آپ فوج نہیں بھیج سکتے, فوراً پتہ چل جائے گا. چائنا اور رشیا آپ کے سر پہ بیٹھے ہیں, تو اس کا مطلب اسٹریٹجک انٹرسٹ آپ کو خطرے میں ڈالنے پڑیں گے. تو دے ہیو نتھنگ ٹو سیل. تو اب یہ معاملہ ہے, یہ جو ایشو ہے, یہ جو پرابلم آ گیا ہوا ہے, اس کو ان کو ریزالو کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ابھی امریکہ سمجھتا ہے کہ کم از کم ہماری ہیجمنی, کیونکہ بائیڈن سے بڑا امپیریلسٹ کوئی نہیں ہے. ہی از دی گریٹسٹ امپیریلسٹ, بٹ ہی از دی موسٹ فیورٹ فار دی لبرل پروگریسو people in America. So the imperialist is the more popular among liberal people. وہ ٹرمپ کہتا ہے بھی ہم کیوں لڑیں لڑائیں دوسری. I'm not saying he is not imperialist, but he is less imperialist than this بدماش بائیڈن. تو اچھا کیا آپ نے یہ ریز کیا ایشو, لیکن میری نظر میں یہ جو امریکہ ہے از اے ڈائنگ پاور. اٹس اے ڈائنگ پاور. ان کے اپنے اسکالرز بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور جیسے رومن امپائر کو ڈاؤن فال کرتے کرتے بھی 200 سال لگ گئے تھے, تو ہمارے ہاں تو مغل امپائر ہی 200 سال پہ محیط ہے. تو یہ اتنی پاورفل پاور ہے, اس کو مرتے مرتے بھی 50 سال تو اور لگیں گے. اور یوکرین ول الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ, کیونکہ ابھی نیٹو اور یہ جو مسئلے بن گئے ہیں, بہت بڑے مسئلے یورپ کے اندر جو ہیں, کیونکہ جو رائٹ ونگ ہے وہ اب امریکہ کی لڑائی نہیں لڑنا چاہتا. یورپ کا جو فار رائٹ ہے وہ امریکہ کی لڑائی نہیں لڑنے کو تیار. تو اس لیے یہ جو بہت سارے جو سچویشن یورپ کے اندر بھی دیکھ لیں آپ کہ رائٹ کی طرف ٹلٹ ہو رہی ہے, تو محض ٹرمپ کو گالیاں نکالنے سے یا جو پاپولسٹ پولیٹیشنز ہیں ان کو گالیاں نکالنے سے یا دھتکارنے سے تو وہ دور نہیں جانے والے نا. جو فیلئر ہے لبرل سسٹم کا, نیو لبرل اکنامک اینڈ پولیٹیکل جو پروجیکٹ تھا, وہ اٹس فیلنگ نو. اور اس فیلئر میں اب جو نئی فورسز ایمرج ہو رہی ہیں وہ بہت ہی کنزرویٹو ہیں, خطرناک بھی ہیں ظاہر ہے, لیکن شاید دے وڈ بی لیس امپیریلسٹ, کیونکہ وہ جو امپیریلزم کا ہے وہ تو منڈی ہے نا, ڈائریکٹ کنٹرول تو نہیں کرنا انہوں نے, تھرو اپنی اس کے کرنا. تو وہ چائنا از رائزنگ پاور, تو وہ مسئلہ ہے. اس میں پاکستان کیا کرے گا. پاکستان کے دو ہمسائے جو ہیں دونوں اینٹی امریکہ ہیں, چاہے وہ افغانستان ہو ایران ہو. ہاں بالکل, اللہ ہماری خیر کرے. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ.